بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اور دھم کے طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ آج ہم غزل پڑھیں گے۔ مرزا غالب کی لکھی ہوئی غزل ہے، لیکن اس غزل سے پہلے مرزا غالب کا تعارف پڑھتے ہیں، جو کہ پیج نمبر 164 پہ دیا گیا ہے۔ مرزا غالب بحیثیت شاعر، ولادت سن 1797 اور وفات 1869۔ نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان، آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اصل نام مرزا غالب کا اسد اللہ بیگ تھا، جو کہ آگرہ شہر ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور آگرہ کی وجہ شہرت وہاں پر تاج محل ہے۔ غالب تخلص تھا ان کا، اور مرزا نوشہ کنیت تھی۔ کنیت ہم جانتے ہیں کہ نسبتی نام کو کہا جاتا ہے۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، یعنی غالب سے پہلے کے جو شاعر تھے وہ غزل کو پرانے انداز و خیالات سے لکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ ندرت بیان، تنوع اور رفعت خیال ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ مرزا غالب کی شاعری میں جو ہمیں نمایاں خصوصیات ملتی ہیں وہ ان کی جدت بیان ہے اور ان کی بلند پایہ ان کے خیالات ہیں۔ انہوں نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات پر اپنے خیالات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب، جو کہ فارسی میں ہیں، بہت مشہور ہیں۔ غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا تھا، اور عہد مغلیہ کا خطاب دبیر الملک، نظام جنگ، نجم الدولہ، جو کہ انگریزوں کا سرکاری خطاب تھا، ان کو ان خطابات سے نوازا گیا۔ آئیے غزل پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کو بھی سمجھتے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 165 پر دی گئی ہے۔ یہ غزل ماخوذ ہے دیوان غالب سے۔ پہلا شعر ہے: ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مرزا غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بات میں کہتا ہوں تم میری بات کو رد کر دیتے ہو، اور نہایت متکبرانہ انداز میں مجھے کہتے ہو کہ تم ہو کیا، تم خود کو بہت اعلیٰ اور بلند سمجھتے ہو اور ہمیں کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تمہارا اس طرح بات کرنا درست ہے؟ کیا یہی تہذیب ہے؟ کیا اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے انداز پر خود غور کرو اور اس متکبرانہ انداز کو بدلو؟ شعر نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ مرزا غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میری حالت دیوانگی دیکھو۔ انہوں نے اس بات کا اشارہ نہیں دیا کہ وہ لہو لہان کس طرح سے ہوئے ہیں، یعنی ہم عشق میں اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہمارا لباس، پیرہن کہتے ہیں لباس کو، کہ ہمارا لباس ہمارے بدن سے چپک رہا ہے۔ یعنی لہو جو ہے یہاں پر صرف شاعری کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ میرا غربت کی وجہ سے یا پورے اشوب دور میں جو ان کے حالات تھے اس کی وجہ سے ان کا لباس ان کے بدن سے چپک رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اب میری جیب کو جو حاجت ہے رفو، یعنی کہ اب میری دامن جو پھٹ گیا ہے یا میری جیب جو پھٹ چکی ہے، اب اس کو سلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا سارا بدن لہو لہان ہو گیا ہے اور خون بہنے کی وجہ سے لباس بدن کے ساتھ چپک رہا ہے، اس لیے اب میرے گریبان کو سینے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ شاعر مرزا غالب فرماتے ہیں کہ جدائی کی آگ سے میرا سارا بدن جل چکا ہے، اور یقیناً دل بھی جل گیا ہوگا۔ جب بدن جل گیا ہے تو میرا دل بھی اس کے ساتھ ہی جل گیا ہے۔ اب کیوں میرے پاس آئے ہو؟ اب جو تم میری راکھ کو کریدتے ہو، یعنی کہ اس کے اندر کوئی جستجو رکھتے ہو کہ میرے اندر اب کیا ہے، کہ تمہارے ہاتھ آئے گا کیا، تمہارے ہاتھ کیا آ سکتا ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی الفت تھی، اتنا لگاؤ تھا اور میرا دل اتنا ہی عزیز تھا، تو جلنے سے پہلے اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ شعر نمبر 4: رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں
دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال کمال غم دوستی بھی ہے۔ اس شعر کی خوبی اس کے انداز بیاں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہی انداز بیاں غالب کے کلام کی خصوصیت ہے کہ وہ مرزا غالب فرماتے ہیں کہ عاشق کی معراج ہے عاشق کے دل میں سوز و گداز پیدا ہونا، اور اس کا خون آنسو بن کر اس کی آنکھوں کے راستے نکل جائے، لیکن اس بات کو خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ جو خون صرف رگوں میں دوڑتا ہے، جو خون صرف رگوں میں دوڑتا ہے، ہماری نظر میں ایسے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اس صورت میں انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہ جاتا۔ مزہ تو جب ہے جب خون آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکنے لگے، مزہ تو جب ہے جب یہ خون جو ہے، جو تمہاری جدائی میں ہم رو رہے ہیں، یہ ہماری خون بن کر ہماری آنکھوں سے ٹپکے، یعنی انسان کا دل سوز و گداز سے پور ہو جانا چاہیے۔ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انتہائی درجہ کی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اول تو ہم میں اظہار آرزو کی طاقت ہی باقی نہیں رہی، ہمارے اندر اب اظہار آرزو کی طاقت ہی نہیں ہے، لیکن اگر طاقت حاصل ہو بھی جائے تو ہمیں امید نہیں کہ ہمارا محبوب ہماری یہ تمنا پوری کرے گا، لہٰذا بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ بے شاہ مطلب بادشاہ، ٹھیک ہے، اور مصاحب کہتے ہیں ساتھی کوئی جس کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اترانا نخرے کرنا یا تکبر کا اظہار کرنا۔ کہ فرماتے ہیں کہ خاکساری اور عز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ شعر کا مطلب تو بالکل واضح ہے، لیکن جو لطف زبان اور انداز بیان قابل داد ہیں یہ ہے کہ اس میں طنز کا رنگ جھلکتا ہے۔ اس شعر میں ایک طنز کا رنگ جھلک رہا ہے کہ مرزا غالب خود کہتے ہیں کہ دراصل غالب کی شہر میں کوئی عزت ہی نہیں، مگر جب سے وہ بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر کے مصاحب یا ساتھی بنے ہیں تو اتراتے پھر رہے ہیں، مغرور ہو گئے ہیں، یعنی غالب کی اپنی کوئی عزت نہیں۔ جو عزت دیکھیں، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ غالب کی آبرو ایسے نہیں ہے، ویسے تو کوئی ان کی عزت نہیں ہے، لیکن جب وہ بہادر شاہ ظفر کے پاس ان کے استاد مقرر ہوئے تو پھر وہ اترا کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ اب اپنی کوئی عزت نہیں ہے، جو عزت مل رہی ہے وہ بادشاہ کا ساتھی ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ صفحہ نمبر 166 پر دیکھیے، سوال نمبر 3 درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ ہوم ورک ہے۔ الف ہے اس غزل کے مقطع میں موجود ہے شاعر کا نمبر 1 خطاب، نمبر 2 نام، نمبر 3 تخلص، نمبر 4 لقب۔ مقطع میں جو شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جو نام یا جو اس کا تخلص ہے وہ اس کو مقطع میں استعمال کرتا ہے، تو یہ ان کا تخلص ہے۔ شاعر نے غزل کے مقطع میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ باقی کی جو اس میں دیے گئے ہیں، اس غزل میں لفظ پیراہن کے معنی ہیں، پیراہن کے معنی جو آپ کو اس میں سے صحیح آپشن لگتا ہے اس پر ٹک لگائیے، اور باقی کے بھی اسی طرح سے آپ سولو کر لیجئے گا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اسے آپ کر کے رکھیے گا۔